ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان میں، جہاں پر بی سی کی اویئرنیس کے حوالے سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے۔ بی سی کیا ہے؟ آج میری بات کو بہت غور سے سنیے گا، اس کو بالکل انسنا نہیں کیجیے گا۔ یہ بات عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو اپنی ماں، بیوی، بہن، بیٹی کا خیال جو رکھنا ہے۔ بریسٹ کینسر آگاہی کے موضوع پر سیمینار میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی صحت کی آگاہی فراہم کرنے کے لیے ان کا ادارہ ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بریسٹ کینسر کی روک تھام میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، سماج کا سارا ایلیمنٹ، سارے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سمجھے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اجمل سراج کا شعر ہے کہ ہر ایک شے کا تعلق ہے دوسری شے سے، ہوا چلی تو بکھرنے لگے خس و خاشاک۔ تو یہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو ادر تھنگ۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ پوری ایکالوجی کا یہ اس میں بھارت ظاہر ہے کہ بنیادی کام ڈاکٹروں کا تو اپنا ہے ہی، لیکن یہ کہ کچھ چیزوں میں سول سوسائٹی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کاز کو سپورٹ کرے۔ جیسے اکتوبر میں یہ اس کا اویئرنیس کا پورا ایک مہینے کے طور پہ ایک اچھی بات ہوئی ہے، ایک اچھی تبدیلی آئی ہے کہ سارے چینلز کو بھی پنک ریبن اور پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور ایک اویئرنیس بھی ہو رہی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں صرف 2 سرکاری ہسپتال ہیں جو کہ چھاتی کے سرطان کا علاج کرتے ہیں۔ پاکستان میں چھاتی کے سرطان اس خطے میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر کام کرے۔ اس کے بارے میں بتایا لفظ جو مجھے دیا گیا تھا وہ تھا اویئرنیس، یعنی آگہی۔ میں نے پوچھا آگہی کس کو اور کس چیز کی؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک یہ تقریباً 10 ملین یعنی 1 کروڑ اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ تو مان لیں کہ بھئی یہ ایک زندہ حقیقت ہے اور یہ رہے گی، اور اس کو ہمیں اس کے لیے کچھ تدارک کرنا ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں میں کینسر ہے، 54%۔ پبلک سیکٹر میں کون سے 2 ہاسپٹلز ہیں جہاں کینسر کا کچھ علاج ہے؟ کرن ہاسپٹل جہاں پہ ریڈیشن مل جائے گی اور دوائیں مل جائیں گی آپریشن کی، یا پھر جنرل ہاسپٹل میں۔ سول ہاسپٹل میں کچھ حد تک ہے، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بڑھایا جائے؟ یہ 2 سینٹرز جو ہیں یہ کب سے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں؟ یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ شرح بڑھ رہی ہے، فیسلٹیز نہیں ہو رہی ہیں، فنڈز کہاں ہیں؟ کیا بریسٹ کینسر کے لیے مختص کیے گئے ہیں فنڈ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی خواتین میں اگر سب سے زیادہ شرح اموات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ بریسٹ کینسر سے ہو رہی ہے۔ زچگی سے جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، میٹرنل مورٹیلٹی کم ہو گئی ہے، وہ بھی کوششوں سے ہوئی۔ تو جب یہ ٹاپ کا پرابلم ہے تو اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جا رہا؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایکسیسیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایسے سینٹرز موجود ہونے چاہیے جہاں پہ بآسانی، اب ہم لوگ تو کہتے ہیں جی آپ اپنا لمپ ڈھونڈیے، یہ وہی بات ہے کہ جی آپ یہاں کچرا نہیں پھینک سکتے، اچھا یہاں نہیں پھینک سکتے تو کہاں پھینکیں؟ کیا ہم نے کوئی متبادل بتایا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی آپ جلدی اپنے مرض کو ڈھونڈیں، ڈھونڈ لیا، اب کہاں جائیں؟ تو یہاں پہ آ کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیت المال سے کچھ سپورٹ مل جاتی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرض کی شرح بڑھ رہی ہے، FBR کے مطابق ٹیکس جمع کر لیا گیا ہے، تو ہمیں اس ٹیکس کا کیا فائدہ؟ ہمیں کب اپنے ہی ٹیکس کے بدلے علاج کی رعایت ملے گی؟ FBR نے کہا کہ ہم نے بہت اس سال ٹیکس جمع کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور دیں گے اور دیجیے، تو ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ٹیکس کا؟ تو کم سے کم اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہوئے اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں تو آپ کو کچھ
اس میں رعایت مل جاتی ہے نا کہ آپ گاڑی خرید رہے ہیں, اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں تو آپ کے 50,000 یا 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے. اگر ٹیکس فائلرز ہیں, اگر وہاں پہ بریسٹ کینسر کسی کو ہوتا ہے تو کیوں نہیں ان کو سبسڈی مل سکتی, کیوں نہیں ان کے لیے فنڈز محسوس کر سکتے ہیں ہم. میں صرف سندھ کی بات کر رہی ہوں, میں اپنے پروونس کی بات کر رہی ہوں. یہ بالکل ممکن ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ٹیکس فائل, یہ انسینٹیو ہے, ٹھیک ہے جی, میں دے رہی ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے مہربان ہیں, نام نہیں لوں گی ان کا, ان کا بزنس ہے, انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے, اور ان کا جو ایک بزنس ہے جس میں آپ ایک پالیسی خریدتے ہیں کسی ایک سروس کے لیے, انہوں نے 2 پالیسیز بنائی ہیں. آپ پالیسی نمبر 1 لیں گے تو بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے اس میں سے اگر ہوتا ہے 10 لاکھ روپے سپورٹ دی جائے گی اس پالیسی کے تحت. دوسری پالیسی اس سے زیادہ ہے, اس میں 20 لاکھ کی. تو اس قسم کی پالیسیز ہمیں کرنی پڑے گی. ویسٹ میں بھی جو ہے حکومت اتنا نہیں کرتی جتنے کہ جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں فیشن انڈسٹری کے جو ہیں لوگ, انہوں نے کتنا کیا ہے بریسٹ کینسر کے لیے. یورپ میں بہت ہوا ہے, امریکہ میں بہت ہوا ہے. تو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا ہمیں, یعنی آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کو اس کا کچھ ملے تو صحیح. تو بالکل تیار ہے ٹیکس دینے کے لیے. سملرلی یہ تو طے ہے کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, وہ تو ٹیکس دے رہی ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا پلان ہونا چاہیے. بیت المال بالکل سپورٹ کر رہا ہے ان کو جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن جو ورکنگ ویمن ہیں who are paying their taxes, they should get some kind of subsidy, some kind of support. خدا نہ خواستہ اگر ان کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے. I have also worked with the first lady, Mrs. Samina Alvi, and I think she is doing a great job. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, پالیسی میکرز کو اس کے بارے میں دیکھنا. السلام علیکم, میرا نام سویہ ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم سیمینارز کرتے ہیں, اکتوبر میں سب کرتے ہیں. ہم لوگ کو تو ویسے ہی نیٹ پہ اویئرنیس ہوتی ہے, جو ہمارا ویسا طبقہ ہے انٹیریئر سائڈ یا کراچی میں بھی جو بہت سلام ایریاز ہیں, ان تک آگاہی پہنچانے کے لیے یا ان کی جو جانچ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. پاکستان اس وقت کس اسٹیج پہ ہے اس حوالے سے. اور سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بر وقت آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے, علاج ہو سکتا ہے. کیا ہمارے ڈاکٹرز اتنے اویئر ہیں, کیا وہ بر وقت جانچ کر لیتے ہیں, تو کیا وہ خود اویئر ہیں اس حوالے سے؟ تو کامیابی جو تشخیص کی ہے وہ یہ نہیں کہ کیا ہم تشخیص کر پاتے ہیں یا نہیں, بالکل کر پاتے ہیں, لیکن تھوڑا لیٹ ڈائگنوسس ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب پیشنٹ ریفر ہوئی یا آئی تبھی پتہ چلتا ہے. ڈاکٹروں کی کیا ذمہ داری ہے, معالج کی کیا ذمہ داری ہے. ان کے پاس جتنی بھی آتی ہیں خواتین, ان میں بھی آگاہی پیدا کرنی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا مکمل معائنہ کرنا بھی ضروری ہے. صرف زبانی بات نہیں ہے, صرف میموگرافی کر لینے سے مرض کا نہیں پتہ چلتا. کچھ بریسٹ ایسے ہیں کہ جس میں نظر ہی نہیں آتا نام, اور ہاتھ لگائیں تو سامنے رکھا ہوا. تو یہ خاص طور پہ گائنیکالوجسٹ ہیں, آبسٹیٹریشنز ہیں, لیڈی ڈاکٹرز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے سال میں ایک مرتبہ, 2 سال میں ایک مرتبہ مکمل معائنہ کر دیں مریضہ کا, تاکہ تسلی ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تھوڑا سا پیچیدہ ہے, بیسکلی یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کینسر کی دوائیں ہیں وہ مغربی ممالک میں استعمال کی جاتی ہیں, جبکہ کینسر کی جو شرح ہے وہ الٹا حساب ہے. یعنی ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے شرح, لیکن صرف 10% کیموتھراپی استعمال یہاں ہوتی ہے, 90% وہاں. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم کدوانی نے کہا کہ ہم اس پر کام اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پیرامیٹرز ہوں. ہم اس بیسس پہ کوئی بھی کام کب کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پیرامیٹرز ہوں, ہمارے پاس انڈیکیٹرز موجود ہیں. میں آج اس قانون میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تقریباً 20
15 साल डैडी ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस किए, मगर मेरा ज़्यादा रुझान ये होगा मैं जिस ऑफिस में था। सो वी डेवलप प्रिवेंशन प्रोग्राम जिसमें कि ट्रीटमेंट भी कीजिए और प्रिवेंशन भी कीजिए। मगर इस पूरे प्रोग्राम में जो मुझे समझ में आता है, जैसे अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं, क्या ये डाइट जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं? जहाँ पे हमारा एवरेज ब्रैकेट जो है, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है वो 50,000 का है, और 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्या हम एक किसी कंसल्टेंट को अच्छी तरह दिखा सकते हैं? 10,000 रुपये तो हमारे ऐसे निकल जाते हैं। तो ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द डॉक्टर गुड, द क्वेश्चन इज अबाउट द प्रिवेंशन। सबसे पहला काम जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ प्रिवेंटिव मेडिसिन, और प्रिवेंटिव मेडिसिन ये है कि आप लव्ड वन के ऊपर जो काम सबसे आसानी से कर सकते हैं। होम्योपैथिक योगी वजाहत ने कहा कि हम बीसी को मर्ज ही नहीं मानते। ऑटोइम्यून डिजीज जो होते हैं, हम उनका इलाज उस तरह नहीं करते जिस तरह आप इलाज समझते हैं, क्योंकि हम उसको मर्ज नहीं मान रहे होते। हम मान रहे होते कि आपने ही कुछ ऐसा कर दिया कि आपको नुकसान हुआ, तो अब आप ही कुछ ऐसा करेंगे कि आपको फायदा। लेकिन हमारे यहाँ रहमान फाउंडेशन में एक और शोबा भी है कैंसर का, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज इलाज करते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक पैसा भी नहीं देता अगर कैंसर किसी को। जब वो हमारे पास आता है थेरेपी में, तो हम उसकी ग़िज़ा, उसकी ज़िंदगी के मामला और उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ तरीके हैं जो कि मैं यहाँ प्रैक्टिकली अगर आपके सामने करूँ तो शायद आपको टेक अवे के तौर पर फ़ायदा देंगे। मसलन अगर आप बैठे बैठे दोनों हाथों को इस तरह स्ट्रेच करेंगे, आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा कि एक साइड का मसल आपका इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, दूसरा तो इस तरह वही जरा मेरे दर्द हो रहा है, यू गेट अ पॉइंट। तो यहाँ से आप हल्का सा मामला अब लेना शुरू करेंगे और सोचेंगे, जिस तरह बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह इसको डायग्नोस करते हैं, सेल्फ डायग्नोस कैसे होता है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दोनों हाथों को अगर आप लेके हल्का सा स्ट्रेच कर दें इस तरह, और फिर इसको इस तरह स्ट्रेच करें, फिर 2-3 दफ़ा स्ट्रेच करें, आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आपको हल्का सा कहीं दर्द किसी को हुआ हो। लेकिन इसको अगर आप इस तरह मोड़ लें और मोड़ के 2-3 दफ़ा यूँ खींचने की कोशिश करें, तो भी आपको लगेगा कि नहीं कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, और बस यहीं से मामला शुरू होगा हल्का से। अगर आप इस एक्सरसाइज को भी करना चाहें तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। देखिए, आप लोग इस तरह पैरों को हिलाएं और जिस तरह बटरफ्लाई अपने पंख हिलाती है इस तरह हिलाते हैं। इससे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल में हम उनसे कहते हैं कि ये। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर आफिया सलाम ने बताया कि हमारे माशरे में आज भी ख़वातीन मर्ज़ को बताते हुए घबराती हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी ये बात शेयर नहीं करती, जबकि माहिरीन अमराज़ निस्वा को भी छाती के सरतान के हवाले से ख़वातीन को आगाही फराहम करनी चाहिए। ये लफ्ज़ ऐसा है, शर्म आनी चाहिए, ये नहीं दिखा सकते, आप ये चेक नहीं करा सकते, ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। उससे आप जब तक उस स्टेज पे जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो फिर तो बहुत ही देर हो चुकी होती है। तो उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई ये एक बीमारी है, ये गुनाह नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है जिसके ऊपर आप पर्दे डालो। बीमारी है तो इसका इलाज करो। गुनाह के ऊपर पर्दा डाला जाता है, गुनाह की तशहीर नहीं करनी चाहिए, बुराई फैलती है वगैरह वगैरह। बीमार हैं आप जाइए इलाज कराइए, लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ लोगों को खासतौर पर ख़वातीन को नहीं किया। तो मैं ये नहीं कहती कि वो अपने घर के मर्दों से नहीं कहती, अपनी माँओं से बच्चियाँ नहीं कहती, जब वो फील भी करती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, वो किताबें भी पढ़ती हैं, आगाही के और बहुत से ज़राए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं अपनी माँ तक से नहीं कहती हैं, अपनी बहनों के साथ नहीं कहती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करती जो उनको फील हो रहा है। तो ये वाला बैरियर जब तक हम अबूर नहीं करेंगे, हम उस स्टेज तक नहीं पहुँचेंगे जिसकी बात हो रही है। तो प्रिवेंशन की तो वो स्टेज, जैसे 2-3 चीज़ें तो मैंने की कि वो तो नेचुरल है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्रिवेंशन में ये है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हेल्दी डाइट हो, तो उसमें CSR क्लब के सदर अनीस यूनुस ने माशरे के बर्ताव पर बात करते हुए कहा कि माशरे का ये बिहेवियर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर तक महदूद नहीं, कोई और भी बीमारी हो तो औरत अपने उस एलिमेंट को सही से डिस्कस नहीं कर सकती। हम ऐसा लफ्ज़ समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर को जिसका जिक्र नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल में मेरी ये ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान के लिए स्पेशली कि
کہ یہ صرف بریسٹ کینسر تک محدود نہیں ہے. اگر عورت کو اسپیشلی میرڈ عورت کو اگر ڈپریشن بھی ہو تو وہ صحیح طور پر اپنے اس ایلمنٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتی ہے اوپنلی. ہماری فیملیز میں ابھی اتنی اوپننیس نہیں آئی. تو کینسر جو ہے کوئی بھی ایلمنٹ کے لیے اویئرنیس تو بہت ضروری ہے اور جو ہمارے پاس اس کا فقدان ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے ہسبینڈ, اسپیشلی میرڈ کے لیے ہسبینڈ کا سپورٹ, اور ان میرڈ کے لیے ظاہری بات ہے پیرنٹس اور بردرز اینڈ سسٹرز. اور یہ ایک آپ کی بات صحیح ہے جو میرے خیال میں بتائی گئی یہاں پر کہ اس کو ایک ہم ایسا لفظ سمجھتے ہیں بریسٹ کینسر کو کہ جس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ اور آرٹس کونسل آف پاکستان کے تعاون سے کیے گئے چھاتی کے سرطان پر آگاہی سیمینار میں شرکت کرنے والوں میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں. پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 خاتون کو BC یعنی بریسٹ کینسر کا خدشہ ہے. اس سے بچا جا سکتا ہے بروقت تشخیص کے ذریعے. بروقت تشخیص کیسے ممکن ہے؟ ہر ماں اپنا معائنہ کر کے اور معائنے کے ساتھ ساتھ بلا خوف اپنے اس مسئلے کو اپنے گھر والوں سے شیئر کر کے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے. نیوز از سمیہ خورشید, کراچی. اللہ حافظ.